جی تو ناظرین خوش آمدید ایک بار پھر سے۔ آج ہم بات کریں گے جس جانور کے بارے میں، وہ ہے خرگوش۔ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے۔ خرگوش کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں۔ خرگوش زرافہ جانور کے بالکل برعکس ہوتا ہے اور یہ پچھلی ٹانگوں سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ نر خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کی نوع لومڑی میں بھی پائی جاتی ہے۔ خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ خرگوش کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری اس کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا دیکھتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے، لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن ابی لیلہ سے مروی ہے کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جب ہم نے مقام مر الزہران مکہ اور مدینہ کے درمیان 16 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے میں ایک خرگوش کا تعاقب کیا، بس میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو طلحہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ نے خرگوش کو ذبح کیا اور خرگوش کی ایک سرین اور دونوں رانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ احناف کے مطابق اس کا گوشت اسی روایت کی بنا پر جائز ہے۔ بخاری کتاب الحبہ میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اس سے تناول بھی فرمایا۔ ابو داؤد میں یہ روایت ان الفاظ میں منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک طاقتور نوجوان لڑکا تھا، میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور اس کا گوشت پکایا، بس مجھے حضرت ابو طلحہ نے اس کی ایک ران دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ سیاہ سانپ، یہ ایک خاص قسم کا سیاہ رنگ کا سانپ ہے۔ اس سانپ کو صالح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال اپنی جلد اتارتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ عبد الحمید بن محمود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہم حجاج کے پاس جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم مقام صفح پر پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کے لیے قبر کھودی، چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے پوری قبر کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہم نے ایک دوسری قبر کھودی، مگر پھر وہی ہوا کہ اسی طرح ایک اور سیاہ سانپ آیا اور پوری قبر پر قابض ہو گیا۔ ہم نے ایک تیسری قبر کھودی، مگر پھر اسی طرح ہوا کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے قبر کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تو بالآخر ہم اسے اسی طرح چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ اس کا وہ عمل ہے جسے وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، بس تم جاؤ اور اسے اسی طرح کسی کنارے میں دفن کر دو، کیونکہ تم اگر اس کے لیے پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو تمہیں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ہم نے بالآخر اپنے مردہ ساتھی کو سانپ کے ساتھ دفن کر دیا اور سفر سے واپسی کے بعد اس کی بیوی کے پاس گیا تاکہ اس کے عمل کے متعلق پوچھ سکوں، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ کھانا فروخت کیا کرتا تھا، ہر روز اپنے اہل خانہ کے لیے شام کی خوراک اسی میں سے نکال لیا کرتا تھا اور اس کی جگہ اتنی ہی جوکی بوسی ملا کر بیچ دیا کرتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا عذاب اس طرح دیا۔